ہمارے بندروں کو توڑے گا، چیزوں کو کھولے گا اور تیرے لوگ آسان۔ میں جانتا ہوں کہ بھوک لگی ہوگی، بھوک تو لگی ہوگی، مگر یہ ہے کہ مسیح کی محبت سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بس وقتی طور کا ہے، یہ تو ہم نے کھا ہی لینا، مگر جو یہ زندگی کی روٹی ہے کہ شاید ہمیں دوبارہ زندگی میں ملے یا نہ ملے، مگر آج کا دن جو خدا نے ہمیں دے دیا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا یسوع سے یہ زور زیادہ رہے کہ سارا ہونا سارا جلال ساری بزرگی میرے پاس ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ آج عبادت ہے شہ ربانی، یہ جو خاص عبادت ہے آج یہ خاص ہے، پاک روٹی اور پاک کا بدن۔ ہماری زندگیوں میں جب ہم پاک ہوتے ہیں تو یہ پاک جو ہے پاک میز پہ شامل ہو، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اپنے گناہوں سے اقرار کر کے توبہ کر لی ہے، اس کے نام سے بپتسمہ لے لیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں رومن کیتھولک کہتے ہیں اعتراف کر لینا، تو اس چیز کا ہمیں کیا کر لینا، اقرار کر لینا، تو پھر ہم اس روٹی کے اندر اس کے بریڈ کے اندر شامل ہوں گے کہ پھر ہمارا خدا جو ہے ہمیں برکت عطا کرے، ادروائز کوئی نہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم وقت کو آگے لے کے چلیں، خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں گے مقدس رسول جو ہے لوکا کی انجیل، اس کا 22 باب اور اس کی 14 آیت۔ مقدس رسول لوکا کی انجیل اور یہ بیان کر رہے ہیں اس کا 22 باب اور اس کی 14 آیت سے 14، 15 اور 16۔ جی ذرا بلند آواز سے بھائی پڑھیں۔ یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ قرآن کے سکھا کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت انجیل باب نمبر 22 اور 14 آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور اس روٹی میں سے ہم جب کھائیں تو جتنی بیماریاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، وہ یسوع کے نام سے جاتے رہیں، کیونکہ وہ جو پاک لہو تھا اس کا جو ہمارے لیے بہایا گیا تھا، خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے سلیب کے اوپر جان دی، تو اس کی یہ آرزو تھی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا کروں، فسح کھاؤں، یہ کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں، تاکہ تم لوگ میری اس یادگیری میں اسی طرح ہمیشہ کرتے رہنا، یہ ختم نہیں کرنا، میں جانے والا ہوں اور تم پھر دوبارہ میں آؤں گا، جب تک میں نہیں آتا تو میری یادگیری میں اسی طرح کرتے رہنا۔ اور وہ تمام وہ جو شاگرد تھے اس کے 12 شاگردوں نے کھایا، ساتھ بیٹھے اس کے، اور اس نے پھر شیرہ لے کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں اگلی 2 ورز میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لیا، پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے
मुकर्रर है, जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से करवाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस आने वाले वक्त की पेशन गोई कर दी, पहले उस वक्त की पेशन गोई की कि मैं दुख सहूँगा, मैं मुसीबत उठाऊँगा और मैं इसके तुम्हारे वास्ते क्या सलीब के ऊपर चढ़ूँगा, लोग मुझ पर लान तान करेंगे और लोग मुझे क्या करेंगे, सदर अदालत में ले जाएंगे और मुझे कोड़े लगवाए जाएंगे। उसने आने वाले वक्त की पहले ही पेशन गोई कर दी। मगर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीले से हुआ, जबकि वो 24 घंटे उसके साथ रहता था, हर वक्त उसके पास उसकी जो हदिये की थैली थी वो उसके पास रहती थी, उसमें से वो खाता पीता था और वो उसका बड़ा चाहने वाला था, खुदा से प्यार करता था, खुदा से मोहब्बत रखता था। मगर उसके दिल के अंदर शैतान ने ये डाल दिया कि देख, अफसोस उसके ऊपर जिसके सबब से ये हुआ। वो मुकद्दस मेज, मुकद्दस रोटी, मुकद्दस प्याला, खुदा का न्याय है जो खुदा ने हमारे वास्ते दिया। और अब हम देखते हैं इसकी 22 आयत में, 22 बाब की तीसरी आयत में 3 से लेकर 6 तक, और लिखा है कि शैतान यहूदा में समाया, जो अक्सर यूती कहलाता है, उन 12 में से शुमार किया जाता है। उसने जाकर सरदार कहानों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किसी तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उसके हवाले कर दे। अफसोस उसके ऊपर जिसके सबब से हुआ, क्योंकि उसके दिल में किसने डाला था? शैतान ने। वही शैतान, वही लूसीफर जिसको खुदा ने अपने बाग एदम से निकाल दिया था, उसी को लूसीफर को निकाल दिया था। उसने कहा कि जा और तू हमेशा जिंदगी की जमीन की क्या चाटेगा? राख चाटेगा, और तेरे और आदमी के दरमियान में क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरे पांव को अपनी एड़ी से कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे क्या करेगा? डसेगा। आज हम देखते हैं कि इस शायरबानी के लिए खुदा ने हमें तैयार किया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि शैतान आज भी उनके दिलों में समाया हुआ है। लोगों के देखो जाके कि लोगों के दिलों को उसने ऐसा दबा दिया कि वो अभी तक सोए हुए हैं। यरूशलेम, जब खुदा का जो आसमान के ऊपर है, जब वो ज़मीन पर आएंगे तो क्या वो लोगों को इसी तरह सोते पाएगा? मगर जो सोते हैं वो सोते ही रहेंगे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जागो, उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी यही कहा था कि जागो। तो उनके ऊपर भी इब्लीस ने ऐसा गलबा डाला, नींद का ऐसा डाला कि वो बार बार सो जाते थे, बार बार सो जाते थे, बार बार सो जाते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब सोते रहो, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब आ जाएगा तो जो सोए हुए हैं वो सोते ही रहेंगे। तो जब आएगा अदालत करने के लिए तो फिर उनके साथ क्या होगा? उनको वहां पे डाला जाएगा जहां पे रोना और दांतों का, क्योंकि इब्लीस शुरू से समाया हुआ है। एक हवाला हम देखते हैं इसके साथ, रसूलों के अमाल, पौलुस रसूल, रसूलों के अमाल और उसके 4 बाब 5 बाब। खुदा का जो खादम है, खुदा का जो ममसू है, पतरस रसूल जो है, जिसको बयान कर रहा है कि वो खुदा की मुनादी कर रहे थे, खुदा की मुनादी कर रहे थे, और लोगों के दिलों में ऐसा उजागर हुआ, ऐसी मोहब्बत हुई, ऐसी मोहब्बत हुई कि वो लोगों ने अपनी बहुत सारे जो से थे ना हदिये नजराने ला के उनके कदमों में डालने लगे, क्योंकि वो नौकरी नहीं करते थे। आज भी ऐसी तरह है कि बहुत सारे खादम जो है जॉब नहीं करते, मगर खुदा क्या है,
यहोवा यरी है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जो खुदा खुशी से देने वाले को कबूल करता है, जो खुशी के साथ देता है। हम ये देखेंगे एक हवाला इसके साथ, ये रसूलों के अमाल और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयतों में से पहली 4 आयतें हैं, 5-6 आयतें हैं। जी ज़रा पढ़ें बुलंद आवाज़ से। और एक शख्स नकिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ न छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों तेरे दिल में डाल दिया? जैसे जब यीशु मसीह उस मेज़ के ऊपर थे तो उसने कहा तुम में से एक शख्स है जो मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से है। तो वो सब एक एक करके क्या करने लगे उसको, क्या खुदावन मैं हूँ, क्या खुदावन मैं हूँ? तो उसने कहा जो मेरे साथ मेज़ पे है वो हाथ बढ़ाता है और मेरे तबाक में डालेगा। वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह, और हनन्याह के दिल में भी किसने डाला? शैतान ने डाला। शैतान तो शुरू से चलता है, उसके दिल में डाला। उन्होंने वो ज़मीन जो जायदाद थी जो बेची, वो सारी यीशु के शागिर्दों के पास लेके आनी थी, मगर शैतान फिर उनके दिल में आया और उससे क्या कहा? उसके वास्ते रख छोड़ा। उसकी बीवी ने कहा क्या है, कोई गल नहीं, अद्धा दे दे, अद्धा बाद दे रहा, सारा दे देना। तो जब तक उसने कहा कि वो तूने मानी ना थी, वो मन्नत ना मानी थी, तब तक तो वो तेरी थी। जब तूने मुंह से निकाल दिया तो वो किसकी हुई? खुदावंद की। जी आगे बढ़े जरा। जब उसने खुदा के रसूलों से, खुदा के रूह कुदस से झूठ बोला तो क्या हुआ? वो उसी दम गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। कुछ देर 2-3 घंटों के बाद उसकी बीवी भी आई। उसने क्या अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है। जब उसकी बीवी आई तो उसको भी आके रसूलों ने उससे यही पूछा कि ये जायदाद कितने की बेची थी? उसने कहा इतने की बेची थी जितने की वो कह के गया। उसने क्या, सफीरा तू ऐसा क्यों बोलती है? तेरे दिल में शैतान ने क्यों डाल दिया? देख अभी उसको दफनाने वाले दरवाजे पर है, उसको दफनाने वाले दरवाजे पर है, और तू क्या कहता है? जी आगे बढ़े जरा। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए ऐसा किया? देख तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। क्योंकि खुदा का रूह क्या करता है? इस चीज़ की खुदा कुदरत रखता है कि हम खुदा के लोगों से क्या करें? हेरा फेरी ना करें। लोग क्या करते हैं? पातशाह मेरे वास्ते दुआ करना, मेरा बेटा जो है ना डॉक्टर बन जाए। पातशाह दुआ करना कि मेरी बेटी जो है अच्छी जॉब इसको मिल जाए। पातशाह दुआ करना कि मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल जाए और इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए। और उसके वास्ते अपनी ख्वाहिशों के लिए वो मांगते हैं। और मैं कहता हूँ कि खुदा के साथ सौदेबाजी ना करो। ये सौदेबाजी है। सौदेबाजी ना करो, बल्कि खुदा से क्या करो? मोहब्बत करो, ताकि वो आपको जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। ईमान के साथ मांगो उससे, सौदेबाजी ना करो। मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं मिठे चौल वंडांगा, मेरा पुत्र ब्याह के आ जाएगा तो मैं की करांगा? शुक्रगुजारी करांगा। मेरा की होएगा, मुझे मकान मिल जाएगा तो मैं खुदा की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। क्या तुम खुदा के साथ सौदेबाजी करते हो? अगर हम खुदा के साथ सौदेबाजी करते हैं तो हमारे वास्ते भी अजर वही पड़ा है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देने के लिए अजर मेरे पास है। एक नौकर होता है, एक मालक होता है, और मालक आके कहता है
کہ میرا بیٹا مرنے کے در پہ ہے, میرا بیٹا مرنے کے در پر ہے, تو اس کے واسطے دعا کر. تو اس نے ایمان رکھا, بیمار تھا, مصیبت میں, پریشانی میں تھا, تو وہ دعا کرتا ہے. اس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو وہ اچھا ہو سکتا ہے, تو چاہے تو وہ اچھا ہو سکتا ہے. پر خداوند نے کہا کہ تیرا اتنا ایمان ہے, جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا. ہاللیلویا, تیرا بیٹا جیتا رہے گا. اور جب وہ گھر میں واپس گیا تو اس کے نوکر نے راستے میں اس سے کیا کہا, اس نے آتے پوچھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے, اور اس کی طبیعت دیکھ اس کا بخار سارا جاتا رہا ہے. تو اس نے کہا کس وقت, کس گھڑی؟ اس نے کہا پچھلے پہر میں. تو اس کو وہ بات یاد ہے کہ میں اس ٹائم یسوع کے قدموں میں تھا. آج ہم یسوع مسیح کے قدموں میں جب آ جائیں گے تو ہمارا خدا ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, ایمان رکھے. اور اکثر یہودا اسکریوتی کو یہ پتہ نہیں تھا, وہ یہ نہیں جانتا تھا, اور یہ حنانیہ اور سفیرہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ چلو کوئی گل نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں, مگر یہ ہے کہ روح القدس سے کیا کیا انہوں نے جھوٹ بولا. جی ماں جی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے خدا کا روح ہدایت کر رہا ہے کہ یہ جماعت کہیں جو مجھے سب کے اوپر نظر ہے. تو ہم آپ کے لیے سب اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں, ہماری کے لیے دعا مانگ, سب اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں اور دعا مانگنا شروع کریں. سب لوگ دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں. خدا یسوع تیری بیٹی کو تیرے ہاتھ میں تو پہلے خدا اللہ اے گندی اسپرٹ یسوع مسیح کے نام سے رموو ہو جا, رموو کے نام کا جیسس نے ایسی خدا تیرے یسوع نام سے کی ساری طاقت, سارا بخار یسوع کے پاک نام میں ہے. اے باپ خدا میں اس کے اوپر تیرا پاک لہو پاس کر, اپنے کلام کو نازل فرما, اس کے بندنوں کو توڑ, صبح کو کھول کر خدا تاکہ تیری بیٹی ہمیشہ کی زندگی پائے. اے باپ خدا اب سے اس کا کفر دے بخار اس کے نزدیک نہ آنا پائے. میرا ایمان ہے کہ تم نے اس کو شفا دے دی ہے, تم نے شفا دے دی ہے خدا. تیرا پاک لہو میں اس کے ماتھے پہ مانگتا ہوں پہلے خدا خدا, اس لہو کو جو تم نے میرے لیے بہایا, جو پوری دنیا کے لیے بہایا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. خدا یسوع کی رحم کر, تیرے فضل کو, تیرے فضل کو مانگتا ہوں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے خدا یسوع خدا یسوع مسیح. تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یہودا اسکریوتی جو تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے پیسے بھی مل جائیں گے اور میں یسوع کو بعد میں چھڑوا بھی دوں گا. مگر اس کو اگر یہ پتہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. جب اس کو پتہ لگا کہ وہ پیسے بھی واپس کرتا ہے اور وہ پیسے نہیں لیں گے, تو اس نے اپنے آپ کو جا کے پھانسی لگا لی تھی, اپنے آپ کو پھانسی لگا لی تھی, کیونکہ وہ شرمندہ تھا اپنی اس بات کے اوپر کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اگر وہ یہ کہتا کہ میں پیسے لے کے اس کو چھڑوا دوں گا, وہ پیسے جب واپس نہیں کیا تو اس کو چھڑوا دوں. جی بہن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ وہاں سے ادھر آئے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ اس بہن کو پرابلم ہے. سب میں نے دعا کری, سب اپنے ہاتھوں کو بڑھائے بیٹھ کے پڑھا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں. خدا آپ دیکھ کے بادشاہ مکاشفہ کی کتاب مکاشفہ 21 باب. اب جو کلیسیا ہیں یہ کس کی کلیسیا ہے؟ یسوع مسیح. کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی ہے. جب یسوع مسیح کے ہیں تو پھر اس کے نام سے کہلائیں گے. آج ہم یروشلم کے لوگ ہیں. یروشلم کہاں پہ تھا؟ آسمان پہ تھا. آج ہم یروشلم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے, کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا. آئیں دیکھیں, نئے آسمان کے ساتھ, نیو یروشلم کے ساتھ. نیا یروشلم ہوگا اور نیا آسمان ہوگا. جی 21 باب کی پہلی 4 آیتیں ہیں. جی ذرا پڑھیں. ہاللیلویا. سے
لیے اظہار کرتی ہے۔ اگر ہم ایک شادی میں جاتے ہیں تو دلہے کو بھی کہاں لے جائے، دلہن کو کہاں جاتے ہیں کہ پارلر سے لے کے چلے، پارلر پہ بڑا تیار کرتے ہیں اس کا میک اپ کر، اس کو تیار کرتے ہیں، کس طرح تیار کرتے ہیں، ہر طرح کا اس کو میک اپ کرتے ہیں تاکہ جب برات لے کے دلہا آئے تو وہ دلہن کو بہت اچھے طریقے سے پسند کرے۔ اور براتی بھی دیکھیں اور کہیں گے، محلے والے آنڈی گوانڈی دیکھیں گے تو کہیں گے دلہن تو بہت پیاری ہے، دلہن بہت پیاری ہے، پر ایسا میک اپ نہ ہو کہ جب منہ ہاتھ دھو لے تو بعد میں اس کے منہ پہ ٹبے اور چپ نکل آئے تو پھر کیا پیدا ہے۔ دلہن ایسی ہو جو برگزیدہ ہو، دلہن ایسی ہو جو پاک ہو، دلہن ایسی ہو جو ایمان کی قائم ہو، دلہن ایسی ہو جو جب دلہا آئے تو وہ اڑ کے اس کا ہوا میں کیا کرے، استقبال کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ میری میز پہ جو ہے وہی میرا پکڑوانے والا ہے، وہی میرا پکڑوانے والا ہے۔ وہ آج پاک روٹی اور پاک میز میں ہم سب لوگ شریک ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ میرا تو ایمان ہے، میں اپنے ایمان میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایمان بھی ایسا مضبوط ہو جائے جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے۔ تیسری آیت میں پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو جائے میں وہاں پہ موجود ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا کا خیمہ ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، ہم توڑے نہیں ہیں۔ تو جب پطرس رسول جب منادی کر رہا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ 120 کی جماعت تھی، تھوڑے سے لوگ تھے نا۔ تو جب اس نے کلام سنایا تو پھر کتنے ہو گئے؟ 3000 لوگ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 3000 لوگ ہو گئے تھے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کو برکت دینے والا خدا ہے، یروشلم کی حدوں کو بڑھانے والا خدا ہے۔ یہی یروشلم چرچ جو ہے یہی خدا کا، وہ آسمان پہ ہے جو وہی زمین پر بھی ہے۔ آمین۔ تو یہاں پہ لکھا کہ وہ ان کے سب آنسو پہنچے گا، ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ سکونت کرے گا۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کے گھر میں کیا پاؤں گا؟ سکونت پاؤں گا، کیونکہ میرا پیالہ لبریز ہے اور میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا۔ میں موت کی وادی میں ہرگز نہ ڈروں گا، نہ خوف پاؤں گا۔ خوف ان کے دلوں میں ہوگا جو اس سے دور ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پاک میز کے اندر خدا کی اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے